نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ صدق اللہ العظیم۔ اور ہم نے کتنی ہلاک کی ان سے پہلے امتیں، وہ زیادہ سخت تھے ان سے عزلو طاقت کے، بس وہ نقب لگانے لگے شہروں میں، کیا کوئی بھاگنے کی جگہ تھی؟ بے شک اس میں البتہ نصیحت ہے اس شخص کے لیے جس کے لیے قلب ہو یا لگائے کان اس حال میں کہ وہ حاضر ہو۔ اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے 6 دنوں میں، اور نہیں چھوا ہمیں تھکان نے، بس تو صبر کر اس پر جو یہ کہتے رہتے ہیں، اور تو تسبیح کر اپنے رب کی حمد کے ساتھ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے، اور رات سے بس تو اس کی تسبیح کر اور سجدوں کے بعد تسبیح کر۔ اللہ تعالی نے پہلی آیت میں تو یہ ارشاد فرمایا، آپ کے مخالف جو مکہ کی سرزمین پر مشرک لوگ ہیں، ان کو یہ بتلا دو کہ تم اپنی جسمانی یا دولت کی طاقت کے نشے میں مخالفت کر رہے ہو دین کی اور پیغمبر اسلام کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر تم اس مخالفت سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں ایسے تباہ کر دیں گے جیسے ان سے پہلے بہت ساری امتوں کو ہم نے تباہ کر دیا۔ مکہ میں مخالفت کرنے والوں کو اللہ نے بدر میں مزہ چکھا دیا مخالفت کا۔ فرمایا کہ وہ پہلے لوگ تھے کیسے، ہم اشد منہم بطشا، وہ طاقت میں ان سے زیادہ تھے۔ مکہ کے مشرک لوگ اتنی طاقت کے مالک نہیں ہیں جتنی طاقت ان کے پاس تھی، تو ہم نے ان کو خاک میں ملا دیا، اور فرمایا کہ اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے ان لوگوں نے شہروں میں نقب لگایا، شہروں میں چلتے پھرتے رہے، تجارت کرتے رہے، وہ لوگ اپنا سامان بڑھاتے رہے اور بڑھاتے رہے، بہت کچھ انہوں نے جمع کر رکھا تھا، اس کے باوجود ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وہ چلتے پھرتے رہے شہروں میں۔ اللہ نے فرمایا کہ جب ہمارا عذاب آیا، کس وجہ سے آیا، جرم کیا تھا، وہ پیغمبر کی مخالفت کرتے تھے، تو فرمایا حل من محیص، کیا کوئی بھاگنے کی جگہ ان کو ملی؟
جب ان کو بھاگنے کی جگہ نہ ملی تو مشرکین مکہ جب ہم تمہاری پکڑ کریں گے تمہیں بھی بھاگنے کی کوئی جگہ کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ ان فی ذالک لذکریٰ، سورہ قاف میں اللہ نے بہت سارے مضامین بیان کرنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا بے شک یہ جو کچھ بیان ہو چکا نصیحت ہے، لذکریٰ، اس میں نصیحت ہے، لیکن ہے کس کے لیے؟ لمن کان لہ قلب، اس کے لیے جس کے لیے قلب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں اس آیت میں قلب سے مراد عقل ہے۔ ویسے تو قلب سے مراد دل ہوتا ہے، لیکن یہاں عقل ہے، تو عقل کی جگہ قلب کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ عقل بھی قلب کے بغیر کام نہیں کر سکتی، عقل کا مرکز بھی قلب ہی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالی نے عقل کے مرکز کو ذکر کیا ہے۔ عقل کا مرکز وہ قلب ہی ہے، اس لیے قلب کا ذکر ہوا، ورنہ مراد یہاں قلب ہے۔ جو آدمی سمجھ بوجھ رکھتا ہو وہ اس کے مضامین میں غور کرے، جب غور کرے گا اس کو نصیحت حاصل ہو جائے گی، اس کو نصیحت ملے گی اگر اس میں عقل ہے، سمجھ بوجھ ہے تو۔ دوسرا وہ شخص بھی نصیحت حاصل کر لے گا او القى السمع وهو شہید، اگر زیادہ عقل نہیں رکھتا تو کم از کم یہ تو کر لے کہ قرآن کو جب پڑھا جائے، جب بیان کیا جائے تو کان لگائے، صرف کان ہی نہ سنے بلکہ وہ بھی حاضر ہو، یعنی دل کی توجہ بھی ہو۔ تو اگر صرف سنے اور توجہ کرے اور بہت زیادہ عقل مند نہ ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے اس کو ہدایت عطا فرما دے۔ تو عقل مند ہو تو تب بھی ہدایت مل سکتی ہے بشرطے کہ غور کرے، اور بہت زیادہ عقل مند نہیں ہے تو کم از کم سنتا رہے سنتا رہے سنتا رہے توجہ کے ساتھ، پھر بھی اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دیں گے۔ کچھ مسلمان پاکستان کے وہ ایک غیر مسلم ملک میں گئے، وہاں جب گئے تو ایک پادری تھا اور وہاں رہتا تھا عیسائی، اس کا عبادت خانہ وہاں تھا اور رہنے کی جگہ تھی۔ مسلمانوں کو وہاں رات پڑ گئی، وہ نماز پڑھتے رہے، جیسے وقت آتا تھا نماز پڑھتے رہے۔ تو صبح اس پادری نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ وجہ؟ ہمیں خوشی تو ہے۔ کہا وجہ یہ ہے کہ میں تمہارا قرآن پڑھتا تھا اور یہ دیکھتا تھا کہ جیسا قرآن میں لکھا ہوا ہے ایسے مسلمان کہیں مجھے نظر آتے ہیں یا نہیں آتے، تو میں غور کرتا رہا، مجھے مسلمان ویسے نظر نہیں آتے تھے، اس لیے میں بھی اسلام نہیں لایا، لیکن تمہاری نماز کو دیکھ کر مجھے اسلام کی کچھ جھلک محسوس ہوئی کہ جو کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق ان لوگوں کی کچھ زندگی ہے، تو میں نے کہا یہ کتاب بڑی سچی کتاب ہے اور اس کے ماننے والے موجود ہیں، لہذا میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ پھر چونکہ وہ تھا یہ ان ممالک کا آدمی اور چلنے پھرنے والا آدمی بھی تھا، اس نے کہا کہ تمہیں اس پورے یورپ میں صرف یہ کام کرنے ہوں گے، اور یہ جو کام ہے یہ کام عیسائیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے مشتر کا کام کریں گے، تم ان کو کچھ بھی نہ کہو۔ کیا کہو؟ تم ایک تو باندھ لو پگڑی، اور ایک جب نماز کا وقت آئے تو اس وقت تم نماز پڑھتے رہو، اور تیسرا یہ ہے کہ شلوار اور قمیص یہ اپنا لباس بنا لو، پینٹ چھوڑ دو۔ یہ تین کام غیر مسلموں کو مسلمانوں کے چبھتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ہمارا لباس بھی نہیں پہنتے اور بر وقت نماز بھی پڑھتے ہیں اور سر پر بھی پگڑی ہے، تو ان کی اپنی وضع قطع ہے۔
تو یہ کام ان پر بڑے بھاری ہوتے ہیں، اس لیے تم یہ کام کرو اور یہ چلتے جاؤ، تو دیکھنا کہ یہ کس طرح تم سے متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ایک مسلمان ہی پینٹ پہننا شروع کر دے اور ان جیسا لباس بنانا شروع کر دے اور ٹائی لگانا شروع، وہ کیا کہیں گے؟ یہ تو ہمارا اپنا ہی لگتا ہے، یہ تو ہمارا اپنا ہی لگتا ہے۔ تو اس لیے عقل چاہیے کہ عقل استعمال کریں، ہم اپنی وضع قطع نہ چھوڑیں۔ پرانے پٹھانوں کو آپ نے دیکھا جی، یہ جہاں ہوں گے ان کا پکڑ اپنی جگہ پہ اور ان کی چادر اپنی جگہ پہ، اپنی وہ روش نہیں بدلتے۔ تو پرانے لوگ اپنی روش نہیں بدلتے، ہم اپنے اسلامی لباس کو چھوڑ کر ہم دوسرے لباس کو اختیار کرتے ہیں، تو وہ لوگ کہاں متاثر؟ وہ تو کہیں گے یہ تو ہماری تہذیب میں رچ گئے، بس گئے، ڈھل گئے۔ اللہ جل جلالہ فرماتی یا عقل استعمال کرو، اور اگر عقل نہ ہو تو سنتے رہو، سنتے رہو۔ تو پادری مسلمان ہوا، اس نے اپنی عقل استعمال کی کہ قرآن مجید کو غور سے پڑھا، اور غور سے پڑھ کر پھر دل میں جب تأثر پیدا ہوا، اثر پیدا ہوا قرآن کریم کا، اور وقت اس کی ہدایت کا آیا، تو اللہ نے اس کی عقل کے استعمال کے بعد اور اس کے دل کے اطمینان کے بعد اس کو ہدایت نصیب فرمائی، اور قرآن کے ذریعے ہدایت نصیب فرمائی۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ذکر فرماتے ہیں، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، البتہ تاکہ ہم نے آسمان اور زمین، 7 آسمان 7 زمینیں اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، ان کو ہم نے 6 دنوں میں پیدا کیا، 6 دنوں کی مقدار میں ہم نے پیدا کیا، 7 آسمان 7 زمینیں۔ اے اللہ، جب تو نے یہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات پیدا کی ہیں تو کچھ تو تجھے تھکان ہوئی ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں وما مسنا من لغوب، ذرا برابر مجھے تھکان نہیں ہوئی۔ وما مسنا من لغوب، لغوب کا معنی ہوتا ہے تھکان۔ اللہ تعالیٰ کو تھکان نہیں ہوتی، اللہ جتنے بڑے کام کر لے اللہ تعالیٰ کو تھکان نہیں ہوتی۔ تھکان اس کو ہوتی ہے کہ جس میں عجز ہو، جس میں طاقت کی کمی ہو، وہ تھک جاتا ہے، لیکن اللہ میں طاقت کی کوئی کمی ہے نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے اس سوال کا جواب دے دیا وما مسنا من لغوب، اور ہمیں نہیں چھوا کس نے؟ تھوڑی سی تھکان نے بھی، من لغوب۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو تسلی دی ہے کہ کافر مشرک آپ کی مخالفت میں جو باتیں کہتے رہتے ہیں نہیں مانتے، تو جو ضدی قسم کے لوگ ہوں ان کے بارے میں آپ کو ہدایت یہ ہے فاصبر علی ما یقولون، صبر کریں آپ، بس آپ صبر کریں ان باتوں پر جو یہ کہتے رہتے ہیں، آپ سنتے رہیں ان کی مخالفت کی باتیں۔ وسبح بحمد ربک، بظاہر تسبیح کا ذکر ہے کہ آپ تسبیح کریں اپنے رب کی حمد کے ساتھ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، سورج کے غروب ہونے سے پہلے، لیکن علماء فرماتے ہیں یہاں تسبیح سے مراد نماز ہے، کیونکہ نماز کے اندر بھی تو تسبیح ہوتی ہے، ہم رکوع میں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور سجدے میں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، تو نماز کو اللہ نے تسبیح سے ذکر کیا، ذکر تسبیح کا مراد نماز ہے۔ فرمایا سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کون سی نماز ہے؟ صبح کی نماز، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے کون سی نماز ہے؟ ظہر اور عصر کی نماز، یہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے، تو 3 نمازیں آ گئی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصے میں فَسَبِّحُوا، آپ اس کی تسبیح کریں، اس میں 2 نمازیں آ گئی، ایک مغرب اور ایک عشاء۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدے جب کر لو تو اس کے بعد بھی تسبیح کرو، یعنی فرض نمازوں کے بعد سنتیں ہیں، نفل ہیں، اور اسی طرح وتر ہے، تو فرض نمازوں کے بعد بھی تو یہ اور نماز ہے، اور نمازیں بھی پڑھو۔ تو لوگ کہتے ہیں دکھاؤ 5 نمازیں کہاں ہیں؟ یہ تو 5 نمازیں کیا، یہ اس کے بعد فرضوں کے بعد کی جو سنتیں ہیں، جو وتر ہیں، ان کی طرف بھی قرآن نے اشارہ کر دیا۔ 5 نمازیں قرآن سے ثابت ہیں، اور
مکمل ثابت ہے۔ اور حدیث پاک میں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر 5 نمازیں فرض کی معراج والی رات تو جبریل امین آئے، ایک دن بھی پھر دوسرے دن بھی آئے۔ یہ پہلے دن آئے کعبۃ اللہ کے پاس، یہ مجھے فجر کی نماز پڑھائی یہ اور اول وقت میں، پھر مجھے یہ زور کی نماز پڑھائی، پھر مجھے جو ہے وہ نماز پہلے زور کی نماز سے شروع ہوا کام، زور کی نماز پڑھائی، عصر پڑھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مغرب پڑھائی، عشاء پڑھائی، صبح پڑھائی۔ ایک دن اول وقت میں 5 نمازیں پڑھائی، پھر دوسرے دن تشریف لائے، دوسرے دن بھی جبریل امین امام بنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقتدی بنے، اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آخری وقت میں مجھے 5 نمازیں پڑھائیں اور فرمایا کہ یہ 2 وقت ہیں اور ان کے درمیان کا وقت، یہ اول آخر ملا کر اور درمیان کا وقت ملا کر یہ آپ کی نمازوں کا بھی وقت ہے اور پہلے انبیاء کی نمازوں کا بھی یہی وقت تھا۔ فرمایا کہ مجھے جبریل امین اللہ کی طرف سے وقت بتانے کے لیے 2 دن تشریف لائے اور مجھے آ کر اول اور آخر وقت میں نماز کے اوقات بتا گئے کہ یہ ہے نماز کے اوقات، اول میں پڑھو تب بھی قبول ہے، آخر میں پڑھو تب بھی قبول ہے، درمیان میں پڑھو تب بھی قبول ہے۔ تو ہر نماز کا اول آخر درمیانہ وقت جبریل امین خود بتا گئے نبی علیہ السلام کو، اور کعبۃ اللہ کے سامنے یہ حضرت جبریل امین نے امامت کرائی اور نبی علیہ السلام نے ان کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے۔ 2 دن بخاری شریف سے لے کر مسلم شریف، ابو داؤد شریف اور مشکاۃ شریف تمام کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے 5 نمازوں کا ثبوت ایک سے نہیں بہت ساری۔ لوگ کہتے ہیں ایک فرقہ ہے جماعت المسلمین، وہ کہتے ہیں دکھاؤ 5 نمازیں قرآن سے کہاں ثابت ہے؟ تو ہم نے دیکھو ابھی آیت کا ترجمہ کیا، آپ حضرات کو پتہ چل گیا کہ 5 نمازوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔